بھائی یہ تھا نوح کا معجزہ، وہ شہزادے ابھی دنیا میں نہیں ہے، بظاہر بچا لیا اور پھر غائب ہو گئے۔ رسول نے کہا تھا کہ 2 جوانوں کے بازوؤں کو پکڑنا، وہ بچائے۔ اچھا اب یہ جو گروہ تھا یہودیوں کا یا مشرکین کا، رسول اللہ کے پاس آیا، قدموں میں گر گئے، کہا یا رسول اللہ آپ سچے ہیں، آپ کا اللہ سچا ہے، آپ کا وسیع حق ہے، ہم نے بالکل اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھا۔ ابو جہل کہتا ہے تم نے بے شک دیکھ لیا ہو، میں تو تحقیق نہیں کروں گا جب تک میں خود نہ دیکھ لوں، ابھی نہیں ٹھہرو، ابھی 2 گروہ اور آتے ہیں۔ ایک گروہ ان میں سے گیا تھا حضرت ابراہیم کا معجزہ دیکھنے کے لیے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم ابراہیم کا معجزہ کیا تھا کہ نار کو گلزار بنایا، کہتا ہے ہم ایک صحرا میں گئے، صحرا میں ریت تھی، بس جیسے ہی وہاں پہنچے ہم ہنس رہے تھے کہ رسول نے ہم سے معاذ اللہ مذاق کیا۔ جیسے ہی یہ سوچا تو اچانک صحرا پھٹا، آسمان سے آگ برسی، کہتا ہے اتنی بلند آگ ہو گئی کہ ہمارے سروں سے اوپر جانے لگی۔ جب ہم نے یہ منظر دیکھا وہ کہتا ہے کہ ہماری جلد جو کھال ہے ہماری وہ جلنے کو آئی، اس کی آوازیں آنے لگی، تو ہم نے کہا کہ اللہ ہمیں بچا۔ توجہ کیجئے خدا کے لیے، بات آگے کروں اگر توجہ ہے، ضائع نہ جائے میری بات۔ کہتے ہیں جیسے ہی ہم نے یہ کہا کہ اے اللہ بچا، اس وقت ایک مستور آسمان پہ نمودار ہوئی، اس کی چادر تھی، اور کہا جلدی سے اس پلو کے ایک تار کو پکڑو تاکہ میں تمہیں یہاں سے نجات دے دوں۔ جب رسول کی بارگاہ میں آئے، کہتے ہیں پالنے والے وہ مستور کون تھی؟ فرمایا وہ میری بیٹی تھی جو ابھی دنیا میں نہیں آئی۔ تو معلوم ہوا نار سے نجات دینے والی سیدہ۔ رسول اللہ فرماتے جیسے آج تم نار میں تھے، اس طرح کئی علی کے چاہنے والے اپنے کم اعمال کے سبب برزخ کے درمیان لٹک رہے ہوں، تو اچانک میری بیٹی اپنی چادر کو جو اس کا ایک پلو جنت میں ہوگا، ایک برزخ پہ ہوگا، لہرائیں گی اور اپنے چاہنے والوں سے کہیں گی جلدی سے اس کی ایک تار پکڑ لو۔ تو فرمایا کہ تقریباً 2000 فیام، لفظ فیام عربی میں ہے، 2000 فیام مومنین اس تاروں سے لٹکیں گے اور سیدھے وہ جنت میں ان کو جا کر تار اتار دیں گے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا فیام کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ایک فیام 10 لاکھ کا ہوتا ہے، یعنی 10 لاکھ بندے ایک تار سے لٹکیں گے، اور وہ کہیں گے نہ تو ہمیں کچھ زیادہ وزن محسوس ہوا، نہ تار اتنا باریک ہونے کے باوجود ٹوٹا۔ تو یہ ہے نار سے بچانے والا۔ اس لیے تو فرمایا کہ جو فاطمہ سے محبت رکھے میں اس سے محبت رکھوں۔ بس آخری موضوع میں بتا کے مصائب کی طرف آ گیا، ٹائم زیادہ مجھے نہیں لینا آپ کا۔ ایک معجزہ موسیٰ کا، انہوں نے وہ مانگا مشرکین، کہا کہ موسیٰ کی قوم کے لیے پہاڑ کو اللہ نے سروں پر اٹھا دیا تھا، ہمیں بھی ایسا معجزہ دکھا۔ رسول نے فرمایا خانہ کعبہ کے پاس جاؤ، تمہیں یہ معجزہ نمودار ہوگا۔ وہ کہتے ہیں ہم خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس بیٹھ کے رسول کا مذاق اڑانے لگے، ایسی باتیں کرتا ہے جو محگیر اور عقول ہیں، سمجھ میں نہ آنے والی۔ کہتے ہیں اچانک ہم نے دیکھا زمین میں زلزلہ آیا، کعبہ بلند ہونا شروع ہوا، اتنا بلند ہوا کہ ہمارے سروں پہ آ گیا، اور وہ کہتے ہیں ہم بیٹھے رہے، کچھ بھی نہ کر سکے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں ہم نے پکارا مدد کے لیے رسول کو۔ اب رسول کو جب مدد کے لیے پکارا تو کیا دیکھا؟ جناب حمزہ نے ہاتھ میں نیزہ لیا ہوا ہے اور اپنے نیزے سے کعبے کو روکے ہوئے ہیں، نیزے کی نوک سے کعبے کو روکے ہوئے ہیں، اور جب ان کو نکال لیا، ہمیں جلدی سے نکالاؤ، اب تم رسالت کے قائل ہو گئے، علی کی ولایت کے قائل ہو گئے۔ جیسے ہی ہم نکلے جناب حمزہ نے نیزے کی نوک سے کعبے کو وہیں رکھ دیا جہاں پر تھا۔ آئے جب رسول اللہ کے پاس تو رسول اللہ نے فرمایا تم نے میرے چچا کو ایسا ویسا نہ سمجھو، جب حشر کا میدان ہوگا تو حمزہ کے کچھ چاہنے والے برزخ کے درمیان ہوں گے، جہنم کی آگ کی لپٹیں آ رہی ہوں گی، اس وقت وہ پکاریں گے جناب حمزہ، اے حمزہ دیکھیے ہم آپ کی محبت اور موالات رکھتے ہیں، ہمارا حال کیا ہے؟ فرمایا اس وقت جناب حمزہ رسول اللہ کی طرف دیکھیں گے کہ یا رسول اللہ اجازت ہے ان کو بچاؤں، یا علی اجازت ہے ان کو بچاؤں۔ اس وقت علی وہی نیزہ جناب حمزہ کو دیں گے، اور جناب حمزہ نیزہ لے کے، یہی جملے ہیں کتاب کے کہ دوزخ کی دیوار کو جب دھکا دیں گے 5000 سال کی مسافت کے برابر دور جا گرے گی۔ اللہ یہ ہے اسد رسول اللہ کی طاقت، اور جو اسد اللہ ہوگا اس کی طاقت کیا ہوگا؟ بس آخری بات ہے میں کر کے آپ سے اجازت ہوں، اب رہ گیا تھا یہ معلوم ہے
ابو جہل، یہ کہتا ہے ہمیں بھی معجزہ دکھاؤ کہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، تم بھی کر کے دکھاؤ۔ عیسیٰ بتاتے تھے کہ گھر میں کیا کھایا، تم بھی بتاؤ۔ رسول نے فرمایا تو نے گھر میں ایک مرغی کھائی اور اس کا آدھا حصہ کھایا تھا، جب تیرا بھائی ابو البختری آیا تو تو نے اس کے ڈر سے کہ کہیں یہ بھی نہ شامل ہو جائے کھانے میں، تو نے چھپا کے رکھ دیا۔ تو ابو جہل نے رسول اللہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ رسول تم نے ایک بات بھی صحیح نہیں کی، ایسا ہوا ہی نہیں۔ رسول نے فرمایا اچھا ایسا نہیں ہوا واقعی؟ اشارہ کیا، مرغی ہڈیوں سمیت آ گئی، مرغی ہڈیوں سمیت آ گئی۔ جب آئی تو کہا کہ رسول اللہ نے یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جس نے تو کھایا ہی نہیں۔ مرغی صحیح سالم ہو کے کہتی ہے تجھ سے بڑا بدبخت کون ہوگا کہ مجھے کھا کے بھی کہتا ہے کہ نہیں کھایا، میں اپنی جان سے گئی اور تو کہتا ہے کھایا ہی نہیں۔ یہ معجزہ حیات کا دکھایا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ جو تھے وہ زندہ کر دیا کرتے تھے مردوں کو۔ رسول نے فرمایا بس ہماری حجت یہی تک تھی، اب آگے تو نہ ماننے کا ہے نہ میں تجھے آگے معجزہ سنانے کا۔ ہر دور میں رسول اللہ نے، سورہ بینہ ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفقین حتی تأتیہم البینۃ فیہا کتب قیمۃ وما امروا الا لیعبدوا مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وذلک دین القیم۔ میرے 11ویں امام کی آج صفحہ اعلیٰ بچھی ہے۔ بینات سے مراد یہاں پر، صحف مطہرات سے مراد یہاں پر آئمہ طاہرین ہے، جو 7 آئمہ اللہ نے عطا کیے انہوں نے۔ کہا نا کہ میں نے تمہیں 7 مثانی عطا کیا۔ 7 مثانی ہوتا ہے 7 کا دگنا، یعنی یہ 7 ہی نام ہیں، ان کو دہرایا گیا، یعنی محمد ان میں ہے، علی ان میں ہے، حسن ان میں ہے، حسین ان میں ہے، جعفر ان میں ہے، موسیٰ ان میں ہے۔ 7واں بھی غائب ہے، اس کا نام بھی غائب ہے، یہ بھی غائب ہے، ان کا اسماء بھی غائب ہے۔ تو قرآن کی آیت کہتی ہے ہر وقت رسول صحیفہ پاک مطہروں کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ تو جب مولا سے پوچھا کہ وہ کیا ذکر تھا، فرمایا انہی آئمہ کا ذکر کرتے رہتے اور لوگوں کو بتاتے رہتے تھے کہ دیکھو میرے بعد ان کا احترام کرنا، میرے بعد ان کے در پہ ایسے جانا جیسے میں جاتا ہوں، ان کے در پہ آگ لے کر نہ چلے جانا۔ آج کا دن تعزیت کا بنتا ہے اپنے زمانے کے امام۔ خدا کی قسم ہم ویسا انتظار کا حق ادا نہیں کرتے جیسے ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ میں مولا کی شان میں، مولا کی خدمت میں عرض کروں، مولا انتظار کا حق وہی ادا کرتی ہوگی جو کربلا سے شام تک بغیر چادر کے چلے گی۔ مولا انتظار کا حق تو وہی ادا کرتی ہوگی جس کے رخساروں کی رنگت کربلا سے شام تک تبدیل ہوتی رہی۔ اور مولا کو جتنا اشتیاق ہے وہ تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے، کسی کے وہم و گمان بھی نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں آج بھی اپنی نظر امامت سے دیکھ رہا ہوں کہ شمر وہاں بیٹھا ہے جہاں رسول بوسہ دیا کرتے تھے۔ اللہ حسین کے غم میں شرم کر کے نہ رویا کرو۔ بظاہر سال کا یہ آخری پرسہ ہے، اور میں اس بات کا بھی قائل نہیں ہوں کہ یوں کہا جائے کہ آخری پرسے ہیں، نہیں۔ مولا فرماتے تم مومنین ہمیں پرسہ دینے کے لیے نہیں آتے، پرسہ تو غیر دیتے ہیں۔ بہت بڑا جملہ ہے، اگر تم نے سنا تو تمہاری اگر تا زندگی روتے رہے تو پھر بھی کم ہے۔ مولا فرماتے تم ہمیں پرسہ دینے نہیں آتے، تم ہمارے غم میں برابر کے شریک ہو۔ جب جنازہ آئے، تابوت آیا کرے تو ایسے رویا کرو کہ جبریل پوچھے کہ مولا یہ کیا لگتا تھا تمہارا۔ اسی لیے تو فرمایا کہ ایسے رویا کرو ہمارے غم میں جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے لاشنے پر رویا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے زمانے کے امام نے جب آنا ہے، بڑا دست ادب جوڑ کے میں مولا کی بارگاہ میں عرض کروں، مولا ابھی بھی خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ ایک امام تو تمہارے گزرے ہیں نا جنہوں نے 40 برس لہو رویا۔ میں نے کتابوں میں مکتب میں پڑھا ہے، ایک کنیز تھی میرے مولا کی، وہ کہتی ہے کہ جب بھی میں نے دسترخوان لگایا مولا کو کھاتے نہ دیکھا، جب بھی
بستر لگایا مولا کو سوتے نہ دیکھا. جب دسترخوان پہ بیٹھتے تو فوراً لہو کی برسات شروع ہو جاتی اور رو رو کے یہی کہتے قتلوا سیدی جائعا قتلوا سیدی عطشانا. بس یہی کہتے کہ بھائی بابا آپ تو پیاسے مارے گئے, بھائی بابا آپ تو بھوکے مارے گئے اور سجاد یہاں بیٹھ کر کھانا کھائے گا. رونے والوں پھر جب بستر پہ آتے تو بستر پہ جیسے ہی آتے منہ پہ ماتم کرتے کہتے سلام ہو میری اس پھوپھی پر جو کربلا کے بعد سوئی نہیں ہے. اب سجاد کیسے بسترے کے اوپر سو جائے. رونے والوں میرا ایک یہ امام بھی گزرا خون رونے والا, ایک تمہارے 12ویں امام ہے جو آج تک لہو کے آنسو رو رہے ہیں, اس لیے کہ امام کے لیے نہ حال حال ہوتا ہے, نہ ماضی ماضی ہوتا ہے, نہ مستقبل مستقبل ہوتا ہے. امام ابھی بھی نظر امامت سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک بی بی کربلا سے شام کی طرف چلی ہے, ہاتھوں میں رسیاں ہے, ایک بی بی کے گلے میں رسن ہے. رونے والوں جب میرے مولا نے ظہور کرنا ہے سب سے پہلے کربلا میں اس مقام پر آنا ہے جہاں میرے مالک حسین کی قبر ہے. اور رونے والوں تمہیں رلانے کے لیے جملہ کہوں, میرے مولا کی قبر حضرت علی اصغر کی قبر مولا کے دائیں یا بائیں نہیں ہے, مولا کی قبر تو حسین کے سینے کے اوپر ہے. اس لیے کہ جب میرے مولا کے دو ہی تو لاشیں تھے خدا کے لیے جو پامال ہوئے, جب میرے مولا کی لاش کو ملونوں نے بعد میں کھولا ہے, سر قلم کر کے ننھا سا نیزے پہ چڑھایا ہے, اس کے بعد جب لاش حسین کے لاش کے قریب رکھی کچھ ملونوں نے تدبیر کی کہ حسین کی لاش کو پامال کرنا ہے. رونے والوں حسین نے علی اصغر کی لاش کو سینے پر لیا, تنہا حسین کی لاش پامال نہیں ہوئی, حسین کے بدل میں علی اصغر کا بدل ملا. اجرکم اللہ. رونے والوں وہاں میرے زمانے کے امام نے آنا ہے, وہ ذوالفقار جس نے کربلا میں علی اصغر کی تربت کھودی تھی, آج وہی ذوالفقار دوبارہ تربت کھودے گی. زمانے کا امام ننھا سا لاشا اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھ کے کہے گا اے پالنے والے میں مانتا ہوں عباس نے تلوار اٹھائی ہوگی مگر اس کا کیا قصور تھا. ارے 3 دن کا بھوکا پیاسا, یہ 6 ماہ کا علی اصغر جس کو ظالموں نے 3 دفعہ نہیں 4 دفعہ شہید کیا, کبھی تیر سے مارا, کبھی خنجر سے کاٹا, کبھی نیزوں سے نکالا, کبھی گھوڑوں کے ٹاپوں سے لاشوں کو پامال کیا. رونے والوں ایک تو یہ ننھا لاشا, دوسرا لاشا جو ایک اس سے بھی چھوٹا لاشا ہوگا وہ شہزادہ محسن کا لاشا ہے. اللہ اکبر. کوفے کی مسجد میں پہلی مرتبہ امام جب منبر پر تشریف لائیں گے, رونے والوں گریہ بکا اس قدر ہوگا, امام 3 دفعہ چاہیں گے کہ خطبہ پڑھوں مگر خطبہ نہیں پڑھا جائے گا, آنسوؤں کی قطار جاری ہوگی. اتنے میں مولا کے صحابی دوڑے ہوئے آ کے کہیں گے مولا جلدی سے باہر آئیے, اب جو آپ سے ملنے آ رہا ہے ہماری جرت طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کا سامنا کریں. میرے مولا جلدی سے منبر چھوڑیں گے, امامہ بھی نہیں پہنیں گے, نالے پاک بھی نہیں پہنیں گے. اب جو میرے مولا نظر کریں گے کیا دیکھا, شام سے ایک ناکا سوار بی بی ناکے پر آ رہی ہے, ایک بی بی 4 سالہ ناکے میں گود پہ ہے, کانوں سے داغ لہو جاری, رخساروں پہ تماچوں کے نشان. رونے والوں اچانک جیسے ہی سواری رکے گی ایک شخص ہے جس کے بازو قلم ہے, دوڑ کے اپنی پشت آگے کرے گا تو ایک مرتبہ زمانے کے امام آگے بڑھ کے کہیں گے ارے ابو الفضل عباس مجھے شرمندہ نہ کرو, بازو قلم ہے, ابھی بھی شہزادی کی عظمت کا وہ خیال, آج مہدی موجود ہے, آج مجھے اپنی جدہ کے لیے زانو پیش کرنے دو. رونے والوں اب جو بی بی زانو پہ قدم رکھ کر اتریں گی کیا منظر ہوگا, بی بی پلو سے کچھ چھپا رہی ہوں گی. میرے مولا کہتے ہیں جدہ یہ کیا چھپا رہی ہو, بی بی کہیں گی مہدی یہ رسیوں کے نشان ہے, ارے جو ظالموں نے باندھے تھے. رونے والوں پیچھے ابو الفضل عباس کہیں گے آقا میں تو ان بہن بھائی سے کہتا رہا مجھے لڑنے دو, مگر نہ کبھی بہن نے تلوار اٹھانے دی نہ کبھی بھائی نے تلوار اٹھانے دی. Ya Hüseyin
Hi, Mom. Hi, Mom. Hi, Mom. Hi, Mom. My cousin will take your thing off. Hi, Mom. Put it in there. No, keep it. My cousin will take it off you. Where's the bag? Hi, Mom. Ya Hasan, Ya Hasan, Ya Hasan, Ya Hasan. Keep it. Put the bag in here. My cousin will take it off. Okay, listen, get me a jacket. Get me a jacket. Ya Hasan, ay Ya Hasan, Ya Hasan, ay Ya Hasan, ay Ya Hasan, ay Ya Hasan, 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 ay 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 Ya Hasan, 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 Ya Hasan, Ya Hasan, ay Ya Hasan, ay Ya Hasan, ay Ya Hasan, Ya Hasan, Ya Hasan, तेरे बाजों रुल जावेगी और नबी दी सारी गाजी तेरे बाजों रुल जावेगी और नबी दी सारी गाजी तेरे बाजों रुल जावेगी और नबी दी सारी गाजी तेरे बाजों रुल जावेगी और नबी दी सारी गाजी तेरे बाजों रुल जावेगी और नबी दी सारी गाजी तेरे बाजों रुल जावेगी और नबी दी सारी गाजी तेरे बाजों रुल जावेगी और नबी दी सारी
आलमी दी सारी गाजी तेरे बाजू रुल जाएगी 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 आलमी दी सारी तेरे बाजू रुल जाएगी आलमी दी सारी गाजी 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 तेरे बाजू रुल जाएगी आलमी दी सारी रोहाने ज़ैनब ना कर हीरा मक्तल तैयारी गाजी तेरे बाजू रुल जाएगी आलमी दी सारी गाजी तेरे बाजू रुल जाएगी आलमी दी सारी गाजी तेरे बाजू रुल जाएगी आलमी दी सारी रोआ के ज़ैनब ना कर हीरा मक्तल तैयारी गाजी तेरे बाजू रुल जाएगी आलमी दी सारी सारे पढ़ो भाई गाजी तेरे बाजू रुल जाएगी आलमी दी सारी गाजी तेरे बाजू रुल जाएगी आलमी दी सारी लोहा के ज़ैनब ना कर हीरा मक्तल तैयारी गाजी तेरे बाजू रुल जाएगी आलमी दी सारी गाजी तेरे बाजू रुल जाएगी आलमी दी सारी गाजी तेरे बाजू रुल जाएगी आलमी दी सारी मन दामन भर के रब तो तेनू मंगे तू चुप करके तुर चले आ जे चले आए ते भेड़ा तू कर राजा चांदी बाजी गाजी तेरे बाजू रुल जाएगी आलमी दी सारी 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 गाजी तेरे बाजू रुल जाएगी
نبی دی ساری تیرے باجوں رل جائے گی نبی دی ساری اس کو نیچے کریں